دیکھیے میرے ساتھ یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 2 باب ہے اور اس کی پہلی 12 آیات کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی معرفت یسوع مسیح کی انجیل، The Gospel of John chapter 2 verses 1 through 12۔ یوحنا 2 باب اور اس کی پہلی 12 آیات کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یوں لکھا ہے، پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے، اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ یہ سٹوری آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ کس کس نے پڑھا ہوا ہے اس واقعہ کو؟ آلموسٹ سب نے پڑھا ہے، سبھی جانتے ہیں۔ یہ وہ پہلا معجزہ ہے جو یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران کیا۔ اس سے پہلے جب یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو یسوع نے ٹیچنگ دینا شروع کی، یسوع نے تعلیم دینا شروع کی، یسوع نے شاگردوں کو، لوگوں کو سکھانا شروع کیا۔ اور یسوع مسیح کی خدمت کا جو پہلا واعظ تھا وہ کیا تھا؟ کون بتائے گا مجھے؟ یسوع کی خدمت کا جو پہلا واعظ تھا، پہلا پیغام تھا، پہلا سرمن، وہ کیا تھا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی۔ یسوع مسیح لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری سنا رہے تھے، اور شاگردوں کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر وہ شاگردوں کو کے اندر امپارٹیشن کر رہے تھے، اس نالج کو ٹرانسفر کر رہے تھے جس کو وہ لے کر آئے۔ اب خدمت کے دوران پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کے ہاں شادی ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی جو ماں تھی مقدسہ مریم، اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، یا محلے دار ہوں، یا آپس میں بہت اچھا برتاؤ ہو ان کا، ہے نا؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کے لوگوں کے ساتھ کچھ چند خاندان ایسے ہوتے ہیں
کچھ چند پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا لین دین ہوتا ہے, بڑا اچھا برتاؤ ہوتا ہے, اور ہم ان کو کبھی کبھی اپنے عزیزوں سے بھی بڑھ کر ٹریٹ کرتے ہیں, ہے نا. کئی سارے لوگوں میں ویکھیا ہے یہ کہندے ہیں کہ جی سگیاں دے کیڑے سک لانے ہوندے ہیں, ہے نا. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی درست چلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے محبت بانٹنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاسبل ہے کہ اس گاؤں میں یا اس گلی میں, اس محلے میں جو لوگ رہتے ہوں گے وہ مقدسہ مریم کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے, اور اس لیے انہوں نے مقدسہ مریم کو اس کے بچوں سمیت دعوت دی کہ وہ اس شادی میں شامل ہو. اب جب مقدسہ مریم کو دعوت دی گئی تو یسوع کو بھی دعوت کیوں کر دی گئی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع نہ صرف اس کا بیٹا ہے بلکہ وہ خدمت بھی کرتا ہے, مناد بھی ہے, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے, ٹھیک, لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. لیکن ابھی تک کسی نے یسوع کے وسیلہ سے کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا, یہاں تک کہ یہ گھرانہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آج اس خاندان میں ہونے کیا والا ہے, ٹھیک. اب جب یسوع کو دعوت دی گئی ہے تو یسوع نے اس دعوت کو باخوشی قبول کیا ہے. یسوع نے یہ نہیں کہا میرے کو جی ٹائم نہیں ہے, میں بہت بیزی خادم ہوں میں, یا میں آؤں گا تو تھوڑی دیر کے لیے بس انٹری پاواں گا تو چلے جاواں گا. یسوع نے ٹائم دیا اس خاندان کو. یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے ہیں وہاں پر, رکے ہیں وہاں پر اس شادی میں. وہ خاندان تو نہیں جانتا تھا لیکن یسوع جانتا تھا کہ اس خاندان کو میری ضرورت ہے, اس خاندان میں ہونے کیا والا ہے. اب مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جب شادیوں کا ٹائم آتا ہے, اب تو خیر لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے, کوشش کر دینے کہ ایک دو دیہڑیاں چ کام نبیڑ دیتا جائے. لیکن پہلے اس وقت میں بہت چھوٹا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کہ نائی جو ہوتا تھا وہ دروازوں کے اوپر دستک دیتا تھا, ہاں جی, کہ جی تیل دا سدا تانوں, وہ ہفتہ کے پہلے ہی یا 2 ہفتے پہلے تیل پہ جاندہ سی. اس تو بعد پھر ہر شام دروازے کھڑکنے, آ جاؤ جی گاؤن دا سدا ہے, ایسے ہی ہے. اور شادی اس گھر میں چلتی رہتی تھی, مطلب ہر روز وہ خوشی مناتے, ہر روز وہ اس وقت تک جب تک کہ وہ بیٹے یا بیٹی کو بیاہ نہیں لیتے تھے. اب جو خاص بات میں یہاں پر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شادی ہی کیا ہے جس شادی میں وہ خدا جس کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ موجود نہ ہو. اس خاندان نے یہ مناسب جانا کہ یسوع کو گھر پر اتارا جائے. اس خاندان نے یہ مناسب جانا کہ یسوع کو اس دعوت کا حصہ بنایا جائے, ٹھیک. افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی یاد آ ہی جائے کہ اسی اپنے گھر چ عبادت کرنی ہے تو او دے لیے بھی اسی پادری صاحب دے کان چ پہلے ہی گل کہہ دینے ہیں کہ جس طرح کم شارٹ ہی رکھنا ہے. ایسے ہی ہے عدنان بھائی, کم شارٹ ہی رکھنا ہے ذرا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے بہت ساری جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں, اپنی بہت ساری رسومات وہ یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہالے اسی اپنے بڑے کام بڑے شگن نے جڑے نبیڑنے نے تے پادری صاحب جی تسی ذرا, ٹھیک. یا اگر پادری صاحب لیٹ ہو جانتے سارا غصہ پادری صاحب تے نکل جاتا ہے, تہاڈی وجہ تو ساڈا پروگرام لیٹ ہو گیا پادری صاحب, ٹھیک. اور اس کے بعد پھر ناچ رنگ,
اس کے بعد پھر فلمی گانے، اور سویرے 4 بجے تک جناب محلے والوں دی بھی مت مارنے اچھے طریقے نال، اکا دینے انہوں نے، نہ سونے نہ سون دینے ہیں۔ لیکن 1 گھنٹے کی عبادت ہمیں بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، وہ 1 گھنٹہ عبادت چ بہنا ساڈے لیے اوکھا ہو جاتا ہے۔ اور مجھے ایک اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ خاص طور پر تیار ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تالی بجا لیں گے تو شاید ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اگر ہم تالی بجا لیں گے تو ہمارا میک اپ اتر جائے گا۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم ایسے حالات میں جب ہم خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خدا سیلیبریٹ کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں خدا کو سیلیبریٹ کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ دکھ کی گھڑی ہو تو پھر ہم ساری رات بھی ورشپ کرتے رہیں تو اس میں ہمارا مطلب چھپا ہوتا ہے نا، کہ خدا جنی چھتی ہو سکے سانو مشکل حالات چو کر لوے، ہے نا، جنی چھتی ہو سکے ساڑی مصیبت ٹل جائے، اور اس کے لیے ہم ساری رات بھی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خوشی کے وقت میں ہمیں 1 گھنٹہ بھی جو وہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ ورشپ کرنا۔ بھائی صاحب تسی کوشش کرو ذرا چھوٹا جہی میسیج دے کے کام نبیڑو۔ اب یہ خاندان انہوں نے یسوع کو بلایا ہے، اور ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ میں ختم ہو گئی ہے۔ اب میں کے بارے میں بھی لوگوں کے عجیب عجیب سے کانسیپٹس ہیں، عجیب عجیب سے خیال ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیحیوں کو شراب روا ہے کیونکہ کلام نے اجازت دی، تو کسی کلام نے اجازت نہیں دی۔ یہ وہی کلام ہے جس کی میں منادی کر رہا ہوں، اور یہ کلام اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ جس میں کا یوحنا کی انجیل کے 2 باب میں ذکر ہوا ہے کانا گلیل کی شادی میں، اس میں کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے اوینوس۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے، بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ہم صرف اور صرف اس کا جو اردو کا ترجمہ ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی طرف سے تفسیر کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، یا اپنی طرف سے تفسیر کر کے اپنے اندر ہی اندر یہ خیال باندھ لیتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا سمجھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم پرانے عہد نامے کو سمجھنے کی کوشش کریں یا نئے عہد نامے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ہمیں اوریجنل متن کی طرف جانا پڑے گا، اس کی جو اصلی زبان ہے اس کی طرف جانا پڑے گا جس میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو پرانا عہد نامہ جو ہے وہ کون سی زبان میں لکھا گیا بتائیں؟ عبرانی زبان میں، اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں۔ اب نئے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو یونانی زبان ہے اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب میں ہو چکی، تو جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے اوینوس۔ کیا؟ جب اوینوس ہو چکی، اوینوس کیا ہوتا ہے؟ اوینوس کا مطلب ہے تازہ پھلوں کا رس، یعنی جوس چل رہے سی ہوتے، انگوروں کا جوس تھا، وہ نشہ آور چیز نہیں تھی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو تو وہ اپنے اس سوال کو کلیئر کر لے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ اوینوس کا ذکر ہوا ہے، اشکار کا ذکر، اشکار ہے وہ پانی جو شر پیدا کرتا ہے، اشکار ہے وہ پانی جو نشہ آور ہے، یعنی شراب جس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، اس سے خدا نے منع کیا ہے۔ اور یہاں پر اشکار کا ذکر نہیں ہے بلکہ اوینوس کا ذکر ہے۔ یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں، ٹھیک؟ اب جب میں ہو چکی تو کیا ہوا؟ تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا
کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ کیا مقصد تھا مقدسہ مریم کا یہ کہنے کا؟ وہ چاہتی تھی کہ یسوع ان کو ان کی شرمندگی سے بچا لے۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں پر فقط ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی پرسنالٹی ہے جو آج اس خاندان کو شرمندگی سے بچا سکتی ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ یسوع ان کے لیے کچھ کرے۔ ٹھیک؟ اب یسوع کا جواب سنیں، یسوع نے کیا کہا ہے؟ 4 آیت، یسوع نے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام؟ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یسوع نے اپنی ماں کو اس طرح کا جواب کیوں دے دیا؟ یعنی منہ تو ہی جواب دے دیتا یسوع نے، اور پھر کہہ رہے اے عورت۔ اے عورت کیوں کہا؟ ماں جی کیوں نہیں کہا؟ اماں جی کیوں نہیں کہا؟ تو اس کے لیے عورت کا جو لفظ ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے غینی۔ اور اگر ہم اس کو یونانی جو اس ورڈ کو انگلش جو پروننسیشن ہے، انگریزی کی کا جو تلفظ ہے اس کے ساتھ دیکھیں تو پھر بنتا ہے غونے۔ یعنی اگر انگلش تلفظ کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر غونے، اور اگر یونانی کا جو اوریجنل اس کی پروننسیشن ہے اس وائز دیکھیں گے تو پھر بنے گا غینی۔ اور غینی نو میں پنجابی انج ڈیفائن کراں گا جن جسی کہنے بی بی۔ آ رہی سمجھ میری گل دی؟ بی بی، اور ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پر اپنی والدہ سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام؟ غینی مجھے تجھ سے کیا کام؟ کیوں ایسا کہا یسوع نے؟ سن لے، اس میں بڑا بید ہے۔ یسوع نے ایسا کیوں کہا؟ اور پھر کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا، کیونکہ اس سے پہلے یسوع نے کوئی معجزہ نہیں کیا تھا، and this was the first miracle۔ اور اگر پہلا ہی معجزہ انسان کے اختیار میں رہ کر ہو جاتا تو پھر اگلے معجزے بھی انسان کی وجہ سے کرنے پڑتے۔ اس لیے یسوع نے اپنے آپ کو انسانی اختیار سے باہر نکال لیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اپنے آپ کو انسانی اختیار سے باہر نکالا اور کہا ابھی میرا وقت، کیونکہ میرا وقت اوپر سے۔ ٹھیک؟ مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیرے کہنے سے میں معجزہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے ابھی تک اوپر سے اپروول نہیں ہے۔ جب اوپر سے اپروول آئے گی تو پھر I will do it، میں ایسا کروں گا۔ اور پہلا معجزہ یسوع مسیح نے انسانی اختیار سے نکل کر کیا۔ یہ وجہ تھی کہ یسوع نے اس طرح سے جواب دیا کہ مجھے تجھ سے کیا کام؟ کیونکہ یسوع خدا ہے، اور خدا انسان کے اختیار سے کام نہیں کرتا، خدا اپنے اختیار سے کام کرتا ہے۔ آمین۔ اب ماں جانتی تھی کہ یہ اس گھرانے کے لیے ضرور کچھ کرے گا، تو چپکے سے چلی گئی ہے اور جا کر جو وہاں پہ خادم تھے، خدمت گزار لوگ تھے، ان سے جا کر کہنے لگی کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، اور اگر نہ کرو تو پھر the family is in danger، تو پھر خاندان خطرے میں ہے۔ اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو خاندان خطرے میں ہے۔ آج آپ کے لیے، کلیسیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو کچھ وہ تم سے کہے وہ کرو، ورنہ دنیا خطرے میں ہے۔ آمین۔ اس دنیا کو بچانے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔
اور 6 آیت میں لکھا ہے وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ اب یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے ان خادموں سے کہا کہ مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے بھی کٹ نہیں کی تھی۔ پھر خادموں نے کنجوسی نہیں کی۔ یہ بھی مزے کی بات ہے۔ 6 مٹکے تے گنجائش وچ کنی 2 3 من دی وینگی دے نال پانی لے آندے ہونگے۔ وینگی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ ایک ہاں، اس میں وہ بیمبو ہوتا ہے، ایک بانس، اور دونوں سائیڈوں پر اس کے کیا اس کو کہتے ہیں، مشکاں کہہ لو یا ٹین کہہ لو یا واٹ ایور، مطلب پانی کے جو پاٹس ہوتے ہیں وہ دونوں سائیڈوں پر۔ ہن تسی خادمہ دے اندر تابعداری چیک کرو۔ یسوع نے کہا ہے ان مٹکوں کو بھر دو، اور خادموں نے ان کو لبالب بھر دیا ہے اتوں تک۔ انہوں نے کہا جے میں بنے تو پھر ٹھیک، رج رج پین، پھر کنجوسی نہیں کی، بھر دیا ہے، لبالب بھرا ہے۔ اور ٹائم کتنا لگا ہوگا آپ کے خیال کے مطابق؟ کتنا کا ٹائم لگ گیا ہوئے گا؟ کو آدھا گھنٹہ لگ ہی گیا ہونا، 20 منٹ لگ گئے ہونے، ٹھیک؟ تب تک یسوع وہاں کھڑے رہے ہیں۔ and he did not move، کیونکہ اسے معجزہ کرنا تھا۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے، یسوع نے وہاں سے موو نہیں کیا، he was standing there۔ کبھی کبھی ہم دعا میں جھکے ہوتے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا دعا کر دیا، نیندر بھی آن لگ پئی ہے، سستی بھی پہن لگ پئی ہے، جمائیاں بھی آن لگ پئی ہیں، پتہ نہیں خدا موجود ہے کہ نہیں، وہ دعا کو سن رہا ہے کہ نہیں۔ آپ آدھا گھنٹہ دعا کریں، 1 گھنٹہ دعا کریں، 2 گھنٹے دعا کریں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے معجزہ کرنے کو وہ موجود ہوتا ہے۔ He keeps standing، ٹھیک؟ اور وہ چاہتا ہے کہ آپ دل بھر کے ورشپ کریں، جی بھر کے ورشپ کریں، کنجوسی نال نہیں۔ اسی کدی کدی کنجوسی نہ ورشپ کرنے ہیں، پتہ ہے نا، کنجوسی سے ورشپ کرتے ہیں ہم کبھی کبھی۔ چھوٹا جہا دوائیا کورس گا لیا، چھوٹا جہا گیت گا لیا، کدی کدی گایا ہی نہیں، ڈائریکٹ ہی دعا۔ اور اس میں بھی جو ہماری اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے اپنے ذات سے متعلقہ ہوتی ہیں، ہم ان کو خدا کے حضور رکھ کے مانگ کے آمین کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم جی بھر کر اس کی ستائش کریں گے تو وہ وہاں کھڑا رہتا ہے، وہ ہمارے پاس رہتا ہے اور ہمارے لیے معجزہ کرتا ہے۔ اب شاگردوں جو خادم تھے ان کو یسوع نے کہا کہ مٹکوں کو، اور انہوں نے لبالب بھر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک؟ اور جب آپ بھی ورشپ کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہماری زندگی میں اب کچھ ہونے والا ہے، آمین۔ اور خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے بڑھے، پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ اب مٹکے بھرنے میں آدھا گھنٹہ لگائے، 1 گھنٹہ لگائے، 1.5 گھنٹہ لگائے، who knows، لیکن معجزہ ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ معجزہ ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ ہاں جی، within no time، instantly، فوراً معجزہ ہوا ہے۔ ہو سکتا تانوں دعا کر دے 6 مہینے لنگ گئے ہون، ہو سکتا ہے روزے رکھ دیں 1 ہفتہ لنگ گیا ہوئے، 1 مہینہ لنگ گیا ہوئے، لیکن جب معجزہ کرتا ہے وہ تو انسٹنٹلی کرتا ہے، آمین۔ اور یہاں پر خادموں کے لیے بھی ایک خاص بات میں کرتا جاؤں۔ یسوع کے لیے
پانی کو میں میں بدلنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن موسیٰ کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے اس کو 40 سال لگے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں خدا ہماری زندگی میں فوراً کام کر دے، تو خدا ہماری زندگی میں میریکل تو فوراً کرتا ہے، معجزہ تو فوراً کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے اس کو ٹائم درکار ہے۔ ٹھیک؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں پہلے دیں اور پھر وہ ہمیں بنائے، ساڈے اندروں پہلے آکڑ کٹ کے سائڈ تے رکھے جن نے ساڈی مت ماری ہوئی ہے، خود ہی ہمارے اندر سے جاتی نہیں۔ ہمارے اندر ایگو کا لیول اتنا اوپر ہے کہ سانو ماڑا جا کوئی گل کردا تے اسی گھور کے ویکھنے کہ تیری جرت کنج ہوئی۔ ٹھیک؟ اور خدا ہمارے اندر سے ایگو نکالتا ہے، ہمارے اندر سے ہماری خودی کو نکالتا ہے اور پھر ہمیں بناتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو خدا کو ہمیں اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے ٹائم درکار ہے، لیکن معجزہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہوں نے ادھر پانی بھرا ہے، جیسے ہی لبالب ہوا یسوع نے کہا نکال لو۔ ٹھیک؟ پانی نے اپنے مالک، اپنے خالق کی آواز سنی ہے اور رنگ بھی بدل لیا اور ذائقہ بھی بدل لیا۔ ٹھیک؟ کئی کلام سن کے سن ہو گئے نے، انہوں نے لگتی ہی نہیں، وہ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی کام ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی کلام کو اپنے اندر جگہ دی ہی نہیں۔ یہ پانی کو چیک کریں، پانی نے کلام سنا ہے اور رنگ بھی بدل لیا اور ذائقہ بھی بدل لیا ہے۔ ٹھیک؟ اور یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا اب یہ پانی جو ہے اس کو دولہے کے پاس لے جاؤ یا دولہے کے ابا کو پلاؤ۔ ایسے کہا تھا یسوع نے؟ کیا کہا تھا یسوع نے؟ کس کے پاس لے جاؤ؟ جانا کہاں چاہیے تھا؟ اصولاً کہاں جانا چاہیے تھا؟ ہاں جی؟ دولہے کے ابا کے پاس لپنا چاہیے تھا سی خادمانوں کے دولہے دا ابا کتھے ہے بھائی؟ اے ذرا چیک کرو ہن، تسی بھی مشروب بنایا سی اپنے شیف نو کہہ کے، ٹھیک؟ اور یہ بھی ذرا چیک کریں، آسمانی مشروب، اور فرق بتائیں۔ دولہے کو بھی بلانا چاہیے تھا کہ دولہا بھی آ کر چیک کرے، لیکن نہ تو ابا رسپانسبل تھا اور نہ دولہا رسپانسبل تھا، بلکہ رسپانسبل کوئی اور تھا۔ کون تھا وہ؟ میر مجلس کون تھا بھائی؟ یہ کون تھا؟ پنڈ دا چودھری۔ کون؟ پنڈ دا چودھری، جنوں ویاواں تے اس واسطے بلایا جاندہ سی کہ جے کتے وعدہ کاٹا ہو جائے گا تے چودھری صاحب آپ ہی نویڑ لین گے۔ جے کتے کوئی شرمندگی دا مقام آ گیا تے پھر چودھری صاحب دا ترلا مار لیں گے کہ چودھری صاحب ذرا مہربانی کرو۔ ہاں ٹھیک؟ اب یسوع مسیح نے یہ مشروب نہ دولہا کو بھیجا، نہ دولہا کے ابا کو بھیجا، بلکہ چودھری صاحب کو بھیجا اور کہا کہ حضرت چودھری صاحب نے جا کے چیک کراؤ۔ انہوں نے کہا تسی لوکاں دے لنگ پردے کی ٹکنے نے، میں موجود ہوں۔ ٹھیک؟ میں شرمیں رکھنے والا ہوں، میں وہ خدا ہوں جو ساری کمیاں پوری کرتا ہوں، میں وہ خدا ہوں جو ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، تیرا یہاں پر کیا کام ہے؟ ٹھیک؟ سو یسوع مسیح نے وہاں پر اپنی موجودگی سے یہ بڑا کام کیا ہے۔ اب واپس آتا ہوں اسی بات پر، گھڑی خوشی کی ہو یا غم کی ہو، خداوند یسوع جس بھی صورتحال میں ہوتے ہیں معجزہ کرتے ہیں۔ آمین۔ جس بھی صورتحال میں ہوتے ہیں ماحول کو بھی بدلتے ہیں، حالات کو بھی بدلتے ہیں اور زندگیوں کو بھی بدلتے ہیں۔ ٹھیک؟ یسوع کو شادی میں بلایا جائے یا مرگ پر بلایا جائے، مرگ پر بھی بلایا گیا یسوع کو۔ کب؟ جب یائر کی بیٹی مر گئی۔ ٹھیک؟
یائر کو نہیں پتا تھا کہ وہ مر گئی ہے، اس کے ذہن میں تھا کہ میری بیٹی مرنے کو ہے، اور وہ یسوع کے پاس درخواست لے کے آیا ہے اور کہتا ہے استاد تو میرے ساتھ چل، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ اور کسی نے آگے کان میں کہا کہ تو اب استاد کو تکلیف، جو ہونا تھا وہ اب بس ختم ہے کہانی، ٹھیک، بٹ ہی واز اسٹل انوائٹڈ۔ اور یسوع نے اس بچی کو پھر سے اٹھا دیا، پھر سے زندہ کیا۔ سو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جس بھی طرح کے حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہمارا خدا ہماری بہتر فکر کرنے والا ہے، ہمارا خدا ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ بہت دفعہ ہمیں گواہیاں ملتی ہیں لوگوں کی یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم نے بچے کے دن رکھے یا بچی کے دن رکھے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن پھر کہاں کہاں سے خداوند نے مہیا کیا، وی نیور نو۔ اور خدا نے سب کو، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے ایونٹس میں، اپنی تقریبات میں پہلا درجہ دیتے ہیں۔ اور جب پہلا درجہ دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیو، پھر گوشت دے وچ پانی پان دی لوڑ نہیں جے پیندی، یس، پھر شورا ودان دی لوڑ نہیں پیندی۔ بہت دفعہ لوگ کرتے ہیں، جدو برات دے لوگ وج جاندے نے، میلی وج جاندے نے تے شوربا ودا لیندے نے کہ پاؤ پانی وچ، عزت بےزتی دا مقام۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس لیس بھی ہے تو اس لیس کو بھی خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں، بالکل ان 5 روٹیوں کی طرح اور 2 مچھلیوں کی طرح۔ جو معجزہ ہم دیکھتے ہیں فلم کے اندر، اس میں دکھایا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے جب ان روٹیوں پر اور ان مچھلیوں پر برکت چاہی تو وہ بڑھ گئیں، وہ بڑھ نہیں گئی تھی، وہ 5 ہی روٹیاں سی تے 2 ہی مچھلیاں سی۔ معجزہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی مقدار بڑھ گئی تھی، معجزہ یہ تھا کہ وہ 2 ہی تھی، اور جب اٹھائی جاتی تھی تو 2 پھر وہیں رہتی تھی۔ 5 ہی روٹیاں تھیں، جب اٹھائی جاتی تھی تو 5 پھر وہیں رہتی تھی۔ اب معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس لیس ہے تو اس لیس میں سے آپ سب کو کھلا رہے ہو اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ مثال دے طور تے 1 کلو گوشت پکایا تسی، کھان والے 15 آ گئے نے تے وہ 1 کلو ہی نہیں مکن دیا، تو سارے نے رج کے بھی کھا لیا تو پھر بچ گیا۔ یہ ہے معجزہ، اور ایسے معجزات آپ کا خدا آپ کی زندگی میں ہر روز کرنا چاہتا ہے، ٹھیک۔ اب جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ خادموں نے ان مٹکوں کو لبالب بھر دیا، اگر وہ کٹ بھی بھر دے تو معجزہ پھر بھی ہونا سی، ٹھیک۔ اور اس معجزے میں سے بھی سب سیر ہو کر پیتے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو لبالب بھر دیا۔ سو ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے ایونٹس میں، اپنی سچویشنز میں، اپنے حالات میں خداوند اپنے خدا کو پہلا درجہ دینا چاہیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ پہلا معجزہ یسوع نے دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لے آئے۔ اس سے پہلے بھی ان کا ایمان تھا، لیکن اب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا کہ یسوع وہ بھی کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ سو خدا آپ کی زندگی میں وہ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو شاید آپ نے پہلے نہ کبھی دیکھے ہیں نہ سنے ہیں، جن کے متعلق شاید آپ نے کبھی پہلے سے نہیں جانا۔ خدا آپ کی زندگی میں ایسے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں۔